بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. سورۃ التوبہ، چھٹا رکوع ہے، اور یہاں سے سورہ کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر منافقین کے قبیح اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اور تقریباً یہ 76 اوصاف ہے ان کے۔ یہ آیت نمبر 38 سے 99 تک یہ سلسلہ چلے گا، اور اس کے بعد آیت 100 سے آخر تک پھر اوصاف المومنین کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اذ ثاقلتم الی الارض تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کے طرف، یعنی جب تم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں نکلو، تو تمہاری دنیائی مصروفیات، کاروبار، دنیا کی محبت، دنیا سے لگاؤ، یہ تمہیں اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے نہیں چھوڑتے۔ ارادیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر، تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، من الآخرت آخرت کے مقابلے میں، یعنی یہ روش تمہاری اس بات کی دلیل ہے، غمازی کرتی ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو آخرت کے اوپر۔ تو یہ نفاق کی علامت ہے کہ جب دین کا تقاضا آئے تو وہ دنیا کو ترجیح دے اور آخرت کو وہ پس پش ڈال دے۔ فما متاع الحیات الدنیا، پس دنیا کی زندگی کا سامان نہیں ہے، فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل مگر تھوڑا سا ہے۔ یعنی اگر یہ پوری دنیا، سورہ نساء کے اندر بھی یہ مضمون گزرا ہے کہ یہ پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل ہے، تھوڑا سا سامان، تھوڑا سا فائدہ ہے، برتنے کی چیزیں ہیں تھوڑی سی۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کے راہ میں، یعذبکم تمہیں سزا دے گا اللہ، عذابا علیما سزا دردناک۔ یعنی ہمارا ذہن تو یہ ہے عام طور پر لوگوں کا کہ ہم اللہ کے دین میں نکلے یا نہ نکلے، بس ایمان تو ہم لے آئے ہیں، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس کے بعد ہماری مرضی ہے ہم جائے یا نہ جائے۔ تو قرآن ہمیں
یہ بات باور کرا رہا ہے کہ ایمان اس کا اظہار تمہارے اعمال سے ہوگا کہ واقعی تم مومن ہو یا کہ نہیں، سچے ہو یا کہ جھوٹے۔ تو فرمایا اگر تم اللہ کے راہ میں نہیں نکلے تو اللہ تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ تمہیں سزا دے گا، اور سزا بھی ایسے دے گا کہ وہ درد دینے والی سزا ہوگی۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور لے آئے گا دوسری قوم تمہارے بدلے میں، یعنی تم سے ایمان چھین لے گا اللہ، اور یہ ایمان اللہ کسی اور کو دے دے گا۔ سورۃ المائدہ کے اندر بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ ایمان دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، جو مومنین کے درمیان عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے گی اور کافروں کے اوپر سخت ہوں گے، اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ وہ نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ لے آئے گا تمہارے بدلے میں۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس اللہ کو ذرا بر جو ہے ضرر نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جو کرنا چاہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہر کام اس کے لیے آسان ہے۔ اب اللہ مثال دے رہا ہے زجر کے ساتھ، الا تنصروہ، اگر تم اس رسول کی، اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے اللہ کے دین کے اندر، فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ اذ اس وقت اخرجہ الذین کفروا، جب اس رسول کو کافروں نے نکال دیا تھا اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے، مکہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں ہر قسم کی تکالیف دی گئی اور آپ کے صحابہ کو، اور وہ اپنے مشن سے باز نہ آئے، اس کے بعد ہر قسم کی لالچ دی کہ خوبصورت لڑکی چاہیے، کسی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، دولت چاہیے، سرداری چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دو، تب بھی میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ میرا کام ہے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اس زمین پر اس کا قانون نافذ کرنا۔ میں دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، دنیا کی تقسیم انصاف کے ساتھ کرنے آیا ہوں۔ تو کافروں نے آخری حربہ پھر یہ استعمال کیا کہ اسے قتل کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اب تم راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ مدینے کے لیے۔ اس سے پہلے دو دو چار چار کر صحابہ جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اللہ کے حکم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر روانہ ہوئے ہیں، اور غار ثور کے اندر، جس کو عام طور پر لوگ غار سور کہتے ہیں لیکن غار ثور، ثاء زبر ثو، غار ثور کے اندر 3 دن 3 راتیں جو ہے آپ رکے رہے، اور مشرکین مکہ آپ کو ہر طرف ڈھونڈتے رہے لیکن انہیں نہ مل سکے۔ تو اس کے طرف اشارہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی، جب اسے نکالا گیا، کافروں نے مکے سے نکالا ہے۔ ثانی اثنین، دوسرا تھا دومے کا،
یعنی ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسرے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اذ ہما جب یہ دونوں فی الغار غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ جب اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جب کفار اس غار کے منہ کے قریب پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، لا تحزن، آپ غم نہ کرے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پس اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اپنا سکینہ، سکون اور آرام، علیہ اس کے اوپر، علیہ کے اندر ہی کی ضمیر بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف راجع کی ہے، اور بعض نے اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی ہے کہ اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو گھبرا گئے تھے۔ بہرحال ہم اس ضمیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب مانتے ہیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، پس اللہ نے نازل فرمایا سکینتہ، اپنا سکینہ یعنی آرام، سکون، اطمینان، علیہ اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَيَّدَهُ اور مضبوط کیا اس کو، اس کی مدد کی، بِجُنُودٍ ایسے لشکروں سے، لم تروہا جو تم نے نہیں دیکھے تھے، یعنی اللہ رب العزت نے غائب سے ملائکہ کا نزول فرمایا اور ان سے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، ایسے لشکر جن کو تم نہیں دیکھ پا رہے تھے، تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَجَعَلَ اور ٹھہرا دیا، کر دیا اللہ نے، کلمۃ الذین کلمہ ان لوگوں کا، کفروا جو کافر تھے، یعنی ان کا فیصلہ، ان کی بات، السفلی نیچے، اسے اللہ نے مغلوب کر دیا ان کی بات کو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ کا کلمہ وہی بلند ہے، وہی اعلیٰ ہے، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو اللہ نے بلند کیا، اعلیٰ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بچاؤں گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا یہ کہ میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا۔ واللہ اللہ عزیز زورور ہے، غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ پھر حکم دیا جا رہا ہے مومنین کو، جس کے اندر خاص طور پہ تنبیہ اور زجر ہے منافقین کے لیے۔ انفرو نکلو اللہ کے راہ میں، خفافاً ہلکے، وثقالاً اور بوجھل۔ خفافاً وثقالاً کی مختلف توجیحات مفسرین نے کیے ہیں، یعنی اگر تم غریب ہو یا مالدار ہو، تم صحت مند ہو یا بیمار ہو، ایسی بیماری جس میں انسان نکل سکے، اسی طرح تم عیال والے ہو یا بغیر عیال کے، یعنی بیوی بچے تمہارے ہے یا نہیں ہے تمہارے، دنیائی مصروفیات تمہارے نہیں ہے یا ہے، یعنی ہر لحاظ سے اگر تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو تو اللہ کی راہ میں کوئی بہانہ تمہارا قابل قبول نہیں ہے، نکلو اللہ کے راہ میں۔ آج بھی ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے دین کے راہ میں نکلنے سے جو ہے وہ جان چھڑاتے ہیں۔
دنیائی مصروفیات، کبھی بیماری کا بہانہ، کبھی بیوی بچے، کبھی دوسرے بہانے، حالانکہ یہ تو ابھی دعوت اللہ ہے۔ اس کے بعد جو سخت مراحل آنے والے ہیں اس کے اندر پھر کیا ہوگا؟ یہ تو مومنین کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ اس وقت سے نکلے، لوگوں کا مار گالیاں ہر چیز کو برداشت کرے۔ یہ صبر کا کام ہے، جو یہ کام نہ کر سکا پھر اس کے بعد بھی وہ نہیں کر سکے گا۔ وَجَاهِدُوا، اور جہاد کرو، کوششیں کرو اللہ کے راہ میں۔ وَجَاهِدُوا، اور جہاد کرو بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال سے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفسوں سے، یعنی اپنا مال بھی لگاؤ اور اپنی جان بھی لگاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک شخص مالدار ہے وہ مال لگائے گا جان نہیں لگائے گا، یا کوئی شخص جان لگائے گا تو مال نہیں لگائے گا، نہیں۔ بعد میں آ جائے گا اسی سورہ کے اندر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال لے لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ دیکھیں اس آیت کے اندر ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، پہلے نفس اور اس کے بعد مال، جو اللہ نے ان سے سودا کیا ہے جنت کے بدلے میں۔ لیکن یہاں چونکہ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری ہے، تو یہاں اموال کو اللہ نے پہلے کر دیا اور انفس کو بعد میں کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے مال لگتا ہے، مال سے اسلحہ خریدا جاتا ہے، سواری خریدی جاتی ہے، اس کے بعد جان جو ہے وہ لگتا ہے، وہ دشمن کے مقابلے میں جاتا ہے۔ تو یہاں ترتیب جو ہے وہ بدل دی ہے، فرمایا وَجَاهِدُوا، اور جہاد کرو بِأَمْوَالِكُمْ، اپنا مال لگانے سے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانیں لگانے سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ کے اندر۔ ذالکم، یہ کام، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم یہ کام کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا، اگر ہوتا سامان دنیا کا، عرضاً دنیا کے سامان کو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ عارضی ہوتا ہے، قریباً، قریب، یعنی یہ لالچی اتنے ہوتے ہیں منافق کہ اگر یہ جنگ کے لیے جاتے ہوئے دیکھ لیتے کہ مال غنیمت جو ہے وہ جلد مل جائے گا، فوراً مل جائے گا، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور سفر ہوتا درمیانہ، زیادہ لمبا نہ ہوتا، کیونکہ مدینے سے تبوک کا سفر جو ہے یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ جنگ تبوک کا واقعہ ہے، تبوک جو ہے مدینے سے کافی دور تھا، تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور لازمی بات ہے اس وقت یہ تیز رفتار گاڑیاں تو نہیں تھی، وہ قدرتی سواریاں تھی، گھوڑے، اونٹ، خچر وغیرہ، ہاتھی، ان کے اوپر سفر کیے جاتے تھے۔ تو فرمایا اگر یہ سامان دنیا کا یعنی مال غنیمت قریب ہوتا، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور سفر جو ہے وہ درمیانہ ہوتا، لَاتَّبَعُوكَ، ضرور یہ آپ کے پیچھے چلتے، وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن دوری آ گئی ان کے اوپر سفر کی۔ الشقہ سے مراد جو ہے سفر ہے جو سخت سفر ہو، جو انسان کے اوپر گراں گزرے، یعنی وہ سفر ان پر لمبا ہو گیا۔ وَسَيَحْلِفُونَ، اور ان قریب کے یہ قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کے اوپر، یعنی جب یہ آپ جنگ تبوک سے واپس آئیں گے تو یہ آپ کے پاس آ کے قسمیں کھائیں گے۔ پیشگی اللہ رب العزت اپنے نبی کو اطلاع دے رہا ہے، کیا قسمیں کھائیں گے اللہ پہ؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہم استطاعت رکھتے، طاقت رکھتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ضرور ہم نکل جاتے تمہارے ساتھ، ہم بیمار تھے، ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہمارا وہ مسئلہ تھا، یہ پریشانی تھی، وہ پریشانی تھی۔ یہ ساری چیزیں منافقین کی ہوتی ہے، وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دین کے ہر کام کے اندر ان کی سستی ہوتی ہے، دنیا کے اندر وہ بڑے تیز ہوتے ہیں۔ فرمایا یہلکون انفسہم،
یہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے جانوں کو. انہیں معلوم نہیں کہ یہ اس طرح کر کے اپنے جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، دنیا میں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں یہ.